اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محسن انفارمیٹیو چینل میں خوش آمدید۔ جی میرے اسلامی بھائیوں، بہنوں اور دل عزیز اسٹوڈنٹس، آپ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج کا جو اسلامی ویڈیو کلپ ہے یہ شبرات کی حقیقت کے متعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلائے، وہ رستہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ تو شبرات کی حقیقت، شبرات کو میں 3 کہ زبانوں میں بیان کروں گا۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے رات، اور لفظ برات عربی زبان، اردو اور فارسی میں الگ الگ معنی دیتا ہے۔ عربی زبان میں برات کے معنی ہے نفرت اور لا تعلقی کے۔ اردو زبان میں برات کے معنی ہے وہ جلوس جو دلہا اپنے ساتھ شادی کے لیے لے کر جاتا ہے، اور فارسی زبان میں برات یعنی حصہ وہ کاغذ ہے جس کی وجہ سے خزانے سے روپے ملتا ہے۔ شبرات کے خالص عربی نہ ہونے سے اس کے بناوٹی ہونے کا ثبوت ملتا ہے، یعنی کہ جو شبرات کا لفظ ہے، برات کا لفظ ہے، یعنی کہ ہمیں عربی، اردو، فارسی کسی بھی زبان میں اس کا معنی کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں۔ شبرات کے خالص الفاظ عربی میں نہیں ملتے۔ اگر دین میں اس کا کوئی ثبوت ہوتا تو عربی میں لالۃ البرات ہوتا۔ شب برات کی حقیقت یہ ایک غلط فہمی بعض لوگ قرآن مجید کی اس آیت سے تشبیہ دیتے ہیں، اس بیان کرنے والی رات کی قسم، بے شک ہم نے قرآن کو ایک بہت بابرکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات میں ہر کام کا، ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس پر غور کر لیں تو یہ رات لیلۃ المبارک کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو رمضان المبارک کے مہینے میں آتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، نہ کہ 15ویں شب کو۔ یہ واضح ہے کہ قرآن مجید کا نزول لیلۃ القدر کی رات کو ہے، اور لیلۃ القدر کی رات کو ہی ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، نہ کہ 15 شعبان کو، جو کہ ہمیں اس کی 15 شعبان کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اس رات سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہاں میں آپ سے تھوڑا سا کلیئر کرتا چلوں، آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ہمیشہ جو من گڑت اور ضعیف حدیث بیان کی جاتی ہے وہ صحیح حدیث اور قرآن مجید کے ہمیشہ نفی کرتی ہے۔ جیسے اب اگر ہم غور کریں تو قرآن مجید میں کا نزول لیلۃ القدر کو ہے، اور اس رات ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن جہاں جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ اس کے بالکل مخالف ہے، الٹ ہے۔ تو یہ من گڑت جو حدیث ہے وہ ہمیشہ قرآن مجید اور صحیح حدیث کی نفی کرتی ہے۔ دوسرے پوائنٹ پر، اس رات کو خاص عبادت اور نفل ادا کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں۔ شبرات کی حقیقت پر جو پہلا سوال ہوتا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو لوگوں کی موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، تو وہ تو آپ نے پہلے ہی سن لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی زندگی، موت وغیرہ کا فیصلہ لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ جیسے ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے سب کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ شب برات کی حقیقت پر ایک اور سوال ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو ہمارے جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اس رات یہ روزہ رکھنا ثابت ہے؟ جی نہیں، کوئی ایسی حدیث موجود نہیں جس میں 15 شعبان کو ہمارے اعمال نامے اللہ تعالیٰ کی
کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، بلکہ ہر سوموار اور جمعرات کو اعمال نامے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سوموار اور جمعرات کو اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ 15 شعبان کی حقیقت پر ایک اور یعنی کہ بہت بڑا یعنی کہ فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان پر آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ تو ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ ہمارا رب بلند اور برکت والا ہر رات کے آخری حصے میں دنیا کے ہر آسمان پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو معاف کروں۔ تو یہ تو ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو تہجد کے وقت، سحری کے وقت ہر آسمان کے نیچے تشریف لاتے ہیں اور پکارتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے لینے والا، کوئی ہے مجھ سے طلب کرنے والا۔ تو پھر یہ حدیث 15 شعبان کو ہی کیوں مخصوص کر دی گئی ہے؟ اگر کوئی ایسا ہوتا تو یہ عمل کرنے میں ہم سب سے آگے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلائے، وہ عمل جو ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کی تلقین کی ہے، ہمیں کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ہمارے پاس اس کی حدیثیں، صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس من گڑت اور اپنے مفاد کی خاطر، اپنے پیٹ کی خاطر ایسے دین سے محفوظ فرمائے۔ جی یہاں ایک اور سوال ہے کہ 15 شعبان کی رات کو خاص اہتمام کے ساتھ قبرستان جانے کے حوالے سے کوئی حدیث موجود نہیں، بلکہ قبرستان جانے کا اصل مقصد موت کو یاد کرنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ موت یاد دلاتی ہے، یہ موت یاد دلاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہماری اصلاح فرما، یا اللہ ہماری اصلاح فرما، ہمیں سیدھے رستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم پر چلا، نیک عمل کی توفیق عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، ہم سب کو اپنے بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تمام برائیوں اور بیماریوں سے محفوظ فرما، تمام بیماریوں سے صحت کاملہ عطا فرما، ہمیں عزت دینا، ذلت سے بچانا۔ اے اللہ پاک ہمیں اس جہان میں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں اگلے جہان میں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ اے اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔ أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر